سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں تقریباً 3 سال کے طویل وقفہ کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے عام دوستوں کی خدمت میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کی نسبت سے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ وقت انتہائی محدود ہے میں بڑے اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب ماہ ربیع الاول ہے ربیع کا معنی ہے بہار واقعی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس کائنات کے اندر بہار آ گئی صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کے ایک مقام کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے رب العالمین نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایک کا تعلق ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور دوسری بات کا تعلق ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے میں اسی تمہید کو کافی سمجھتے ہوئے مقصودی بات عرض کرنے لگا ہوں دیکھیے انداز کیا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
سورۃ التوبہ 11واں پارہ میرے سامنے، اور میں نے آیت نمبر 128 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، یہ حوالہ سامنے۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب ہے، قرآن پاک کی تلاوت سننا ثواب ہے، اللہ کریم کے کلام کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ میرے دوستوں کو قرآن مجید کی زیارت کے ثواب سے بھی مالا مال کر دے۔ یہ حوالہ سامنے فرمایا، مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم، قد بھی آ گیا، نام بھی آ گیا، مانا قسم والا بن گیا۔ فرمایا جاءکم رسول، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، بڑا عظیم الشان رسول تمہارے پاس تشریف لے آیا ہے۔ یہ جو رسول ان پر تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوتی گئی، اللہ اسے بھی عظمت سے مالا مال کرتا گیا۔ یہ تو قرآن پاک کا حوالہ تھا، اب ذرا میں حدیث پاک کا اشارہ سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا میں پہنچے۔ آپ کا چلنا اور مکہ مکرمہ کی زمین پر اپنے قدم مبارک رکھنا، سورت کا نام سورۃ البلد۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ، پہلی دو آیات۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اللہ کریم و مکہ مکرمہ کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ شریف کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس میں زمزم کا چشمہ ہے، اس میں صفا مروہ پہاڑی ہے، مقام ابراہیم ہے، مینا مزدلفہ عرفات کے میدان ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں یہ چیزیں تو پہلے بھی موجود تھی، آج میں اللہ مکہ شریف کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا وانت حل بہذا البلد، اس لیے میں اللہ کو مکہ مکرمہ کی قسم ہے کہ مکہ شریف کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے دو فرشتے زمین پہ اتر آئے۔ یہ 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم۔ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، یہ آیت نمبر 64 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، سورت مریم۔ جتنے تک رب العالمین کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ترازو لے آ۔ اس نے کیا دیر کرنی تھی، فرشتہ ترازو لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پردے میں مجھے بٹھا دیا اور میرے مقابلے میں ایک بندے کو بٹھا دیا۔ حکم دینے والے فرشتے نے کہا تو بولا، جب ترازو کو اٹھانے والے فرشتے نے اٹھایا، زن ہو وزن تو کار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کے مقابلے میں وزن میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو گیا۔ فرشتے نے کہا نہیں آپ کے مقابلے میں 10 بندے بٹھا۔ آپ فرماتے میرے مقابلے میں 10 بندے بٹھائے گئے۔ جب فرشتے نے ترازو کو اٹھایا، 10 بندوں کے مقابلے میں وزن میرا زیادہ تھا۔ حکم دینے والے نے کہا نہیں آپ کے مقابلے میں 100 بندے بٹھا۔ 100 بندے میرے مقابلے میں بٹھائے گئے، وزن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ گیا۔ حکم دینے والے فرشتے نے کہا نہیں آپ کے مقابلے میں 1000 بندہ بٹھا۔ جب ترازو کو اٹھایا گیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کے مقابلے میں وزن میرا زیادہ، 10 اور 100 کے مقابلے میں وزن میرا زیادہ، 1000 بندوں کے مقابلے میں وزن میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ گیا۔ بس
نہیں توڑنا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکم دینے والے فرشتے نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک ساری کائنات کے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بٹھا دیے جائیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ساری کائنات کے انسان نہیں کر سکتے. وجہ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت الحشر. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. آیت نمبر 21 میرے سامنے ہے، سورت الحشر 28واں پارہ. اگر میں اللہ یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا، پہاڑ چور و چور ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن پاک کا وزن پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المزمل. فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ میں نے سورت المزمل کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 5. میں اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وزنی کلام نازل کر رہا ہوں. احباب خیال، جس قرآن پاک کا وزن پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس قرآن پاک کو آمنہ کے لال کے سینے نے سنبھال لیا. آمنہ کے لال کے وزن کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ یہ سینے میں قرآن ہو. آپ جیسی عظمت والا تو نہ اللہ نے بنایا نہ قیامت تک بنائے گا. بڑی اس کی مثالیں ہیں، آگے سبق. عظمت والا پیغمبر تو آیا، لیکن ہے کون؟ آپ کی ذات کا ذکر. فرمایا من انفسکم، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہاری جنس میں سے، تم بھی انسان. آنے والا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان، لیکن عام انسان نہیں. حسینوں میں احسن انسان، جمیلوں میں اجمل انسان، شریفوں میں اشرف انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا. دو حوالے پیش کرتا ہوں، ذرا دل کی کھڑکیاں کھولنا. 17واں پارہ میرے سامنے، یہ سورت کا نام سورت الحج. یہ میں نے آخری صفحہ کھولا ہوا ہے. فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. 18,000 قسم کی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے. 6,000 زمین پہ رہنے والی، 12,000 قسم کی مخلوق اللہ نے سمندر میں بنائی ہے. لیکن 3 مخلوق اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول نہیں بنایا. 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام. فرمایا اعلان رسول نہیں بنایا. جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں، فرشتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں. باقی بچ گئے انسان، انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں. رسول کیا کرے؟ پیغمبر کی انسانیت کا انکار رسالت کا انکار ہے. یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام. یہ میں نے آیت نمبر 91 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم آیا، مالک ابن سیف اس کا نام تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، اب باہر تشریف لائے. آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، مدینہ طیبہ سے آیا ہوں کسی کام کے لیے. مجھے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. جی بالکل.
آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہودی عالم کہنے لگا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، آج تک اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، آپ پر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بشر ہیں، بس بشر تھے، ان پر تورات کس نے نازل کی تھی؟ اگر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام بشر پر تورات نازل کر سکتا ہوں تو آمنہ کے لال بشر پر قرآن بھی نازل کر سکتا ہوں۔ سیدنا ایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، سند المحدثین میرے دادا استاد حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان والا انسان اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا۔ کیسے جزاک اللہ، ٹائم تھوڑا ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ آیتیں تو تجھے نظر آئی ہیں، یہ مقام نظر کیوں نہیں آیا؟ چھٹا پارہ سورت کا نام سورت المائدہ، یہ میرے سامنے چھٹا پارہ سورت المائدہ کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ نور آ نہیں گیا، نور کا معنی روشنی۔ ہم نے کہا بھائی جان نور آیا ہے، روشنی آئی ہے، لیکن کون سی روشنی اور نور آیا ہے؟ اللہ نے آگے خود سمجھا دیا، فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہ بہت تفسیریہ ہے، یہ قرآن نور بن کے آیا ہے، یہ کتاب نور بن کے آئی ہے۔ چلو کسی کی تسلی نہ ہو، یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت التغابن ہے۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ میں نے 28واں پارہ سورت التغابن کھولی ہوئی ہے، یہ آیت کا نمبر 8۔ فرمایا فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ ایک، برسول ہی، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، والنور الذی انزلنا، اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو نور میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ قرآن نور ہے اور آمنہ کلال سراج منیر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ آخری پارہ سورت کا نام سورت الضحیٰ، یہ دوستوں کو حوالہ دکھانے لگا ہوں۔ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یہ آیت نمبر 6 میرے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ میں تھے، اللہ نے والد کو دنیا سے رخصت کر دیا، آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی، والد صاحب دنیا میں موجود نہیں تھے، آمنہ کے لال بن گئے۔ علم یجد کا یتیمہ، بھائی جان دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین لڑائی مار کٹائی اور فساد کا نام نہیں ہے، دین قتل و غارت کا نام نہیں ہے، دین سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔ جس کی ذات نور ہو اس کا والد بھی نہیں ہوتا، والدہ بھی نہیں ہوتی، جس کی ذات نور ہو اس کے والدین نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی یتیم نہیں ہو سکتا۔ یہ حوالہ ہے، پیغمبر آیا تو ہے لیکن ہے تمہاری جنس میں سے۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، فرمایا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، آیت نمبر 90 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ 6 مطالبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دشمنوں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ہم سچا نبی تب مانیں گے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے، مکے کی پتھریلی زمین کا سینہ چیر کر ہمارے سامنے پانی کا چشمہ جاری کر دے۔ نمبر 2، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، ہماری نظروں کے سامنے آپ کا انگور اور کھجوروں کا باغ تیار ہو جائے، خالی باغ نہیں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، باغ میں آپ نہریں بھی جاری کر دے، چشمے بھی جاری ہو باغ کے اندر۔ تیسرا مطالبہ، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، نہیں مانتے ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا۔ چوتھا مطالبہ، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ کو سامنے لے آ، اللہ جی فرشتے بھی سامنے آ جائیں، آ کر ہمیں گواہی دیں آپ سچے رسول ہیں، ہم تب مانیں گے۔ اور پانچواں ہمارا مطالبہ، او یکون لک بیت من زخرف، ہماری نظروں کے سامنے آپ کا سونے کا محل تیار ہو جائے، پھر ہم سچا نبی مانیں گے۔ او ترقا فی السماء، ہمارے دیکھتے دیکھتے آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، خالی چڑھنا بھی آسمان پر نہیں مانیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، آسمان پر چڑھ کر لکھی لکھائی کتاب لے آ، ہم خود پڑھیں، آپ سچے نبی ہیں، لکھا ہوا ہو، پھر ہمیں یقین آئے گا۔ اللہ نے 6 مطالبات کے جواب میں فرمایا، قل، آیا قل، اعلان کر دیجئے سچی زبان سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ رومال ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا، جاگنا جاگنا، میں دورہ تفسیر کی بات سنانے لگا ہوں، یہ رومال ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں، رومال ہے یا نہیں ہے۔ 6 مطالبات کے جواب میں جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے تھا یا نہ میں ہونا چاہیے تھا، میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، جواب نہ ہاں میں ہے نہ میں ہے، جواب ہے سبحان ربی۔ اللہ کی رحمت ہمارے اساتذہ کرام پر، حضرت شیخ حضرت قاضی صاحب جنہوں نے ہمیں قرآن پاک سمجھایا، اعلان کرو میرے محبوب، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ جاگنا، کیا مطلب؟ اگر یہ 6 کام میں آمنہ کا لال کر سکتا ہوتا تو میں اللہ کا شریک بن جاتا، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ ہماری غلطی، ہمارا قصور، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ اسرے چلائے گئے، ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پر 14 قاتلانہ حملے ہوئے، کھڑپے کا شہر گواہ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو اتنے پتھر مارے گئے، خون سے رنگین ہو کر بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے۔ غلطی کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ میرے اوپر تکلیفیں، قاتلانہ حملے، پابندیاں، میں نے جرم کیا کیا؟ میرے کابرین کا قصور کیا تھا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے پہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے پہ کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہی غلطی سمجھی ہوئی ہے، میں نے بھی اور میرے کابرین نے بھی نعرہ یہی لگایا، سبحان ربی، ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے، محبت سے کہہ دیں، یہ زمین گواہ بن جائے، اللہ شریکوں سے۔ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی پیغمبر، کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا شریک نہیں۔ میں کون ہوں؟ حل کنت الا بشر الرسول، میں آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر بشر ہوں،
رسول، اللہ نے میرے سر پہ رسالت کا تاج سجایا ہے۔ قرآن کی کتنی صاف آیات ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، یہ بھائی جی میلاد کا کیا معنی؟ مولوی صاحب آپ کو میلاد کا معنی نہیں آتا؟ ولادت، میں نے کہا یہ بھی عربی لفظ، بھائی پیدائش، فارسی کا لفظ ہے بھائیان، سمجھ نہیں آیا؟ والدہ کے پیٹ سے پیدا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ہم خوشی منا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، جھڑیاں لگا رہے ہیں، سجاوٹ ہے، بازاروں کو کمکم سے سجایا جا رہا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، جس کی ذات نور ہو وہ والدہ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا کرتا، اور جو والدہ کے پیٹ سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور ماننا ہے تو میلاد اور پیدائش کا انکار کرنا پڑے گا۔ عقیدہ پیدائش اور میلاد والا رکھنا ہے تو ذاتی نور کا انکار کرنا پڑے گا۔ دورنگی چھوڑ دے، دورنگی چھوڑ دے یا گرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ فرمایا عظمت والا رسول تمہارے پاس آیا ہے، اب اس کی صفات کیا ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف ہو، تم مشقت میں پڑو، تم پریشان ہو، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے حکم دیا، مالدارو حج کرنا فرض ہے تم پر۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حضرت مالدار بندے پر ہر سال حج فرض ہے۔ آپ چپ۔ دوسری بار اس نے کہا، حضرت ہر سال حج کرنا مالدار مسلمان۔ آپ چپ۔ تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر مالدار مسلمان پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ جب میں ایک بات نہیں کہنا چاہتا تم بار بار کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں تکلیف ہو، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے امت کو حکم دوں ہر نماز سے پہلے وضو کرتے وقت مسواک کیا کرے، لیکن میں نے حکم دے دیا اگر میری امت کے بندے مسواک کرنا چھوڑ دیں گے ان کے ذمے گناہ لکھا جائے گا۔ امت کی تکلیف میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں۔ آخری بات غور سے سنیے، اشارہ کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے، معراج کے سفر سے اللہ نے 50 نمازوں کو امت کے لیے تحفہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روحانی ملاقات ہوئی آسمان پر۔ حضرت کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، حضرت میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت کیسے 50 نمازیں ادا کرے گی؟ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیجئے اللہ کریم نمازوں کی تعداد کم کر دے۔ آپ نے امت کے لیے سفارش کی، 5 نمازیں معاف۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، پھر عرض کی 5 معاف، ہوتے ہوتے 9 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، اللہ نے 45 نمازیں معاف کر دی۔ 5 نمازیں لے کر آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، حضرت آپ کی امت 5 نمازیں بھی مشکل سے ادا کر پائے گی، درخواست کیجیے بارگاہ الہی میں اللہ اور کم کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے۔ 5 نمازیں لے کے آنے لگے، اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جا کر بتا دینا نمازیں 5 ادا کرے گی، ثواب 50 کا میں لگوں گا۔ یہ آخری حوالہ 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام۔ فرمایا من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، آیت نمبر 160 سورت الانعام 8واں پارہ میرے سامنے۔ میں اللہ کے دربار میں بندہ ایک نیکی لے کر آئے
ایک کے بدلے میں اللہ 10 گنا اجر ادا دیا کرتا ہوں۔ اشارہ کر دیا، وقت بڑا محدود تھا، میں مہمان مبلغ کے لیے بھی وقت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حاضری ہو گئی، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، علماء تشریف فرما ہے، مولانا عارف صاحب، یہ 3 سال میں پابندی کی بنا پر نہ آ سکا، لیکن یہ دل کے اندر میرے سکون رہا، اس کانفرنس کی بنیاد میں نے رکھی تھی، پہلا بیان میں نے کیا تھا پہلی کانفرنس میں، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں انشاءاللہ یہ کانفرنس منعقد ہوتی رہے گی، میں گنہگار کو بھی ثواب ساتھ ساتھ ملتا رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔